میں دو سوال محمد علی مرزا صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہو قرآن حدیث ہی چلے گی، قرآن حدیث ہی سے دلیل پکڑی جائے گی، اور سبھی علماء دیوبند یہی کہتے ہیں کہ پہلے قرآن اور حدیث ہی سے دلیل پکڑی جائے گی اور اس کے بعد اجماع اور قیاس سے دلیل پکڑی جائے گی، جو کہ قرآن اور حدیث ہی سے نکلی ہوئی دو چیزیں ہیں اور اسی پر پورے مسائل نکلے ہوئے ہیں۔ اب میں محمد علی مرزا صاحب سے کہتا ہوں کہ صاحب آپ پر مجھے ناز ہے کہ آپ قرآن حدیث سے ہر دلیل دیتے ہو، لیکن میرے ایک سوال کا آپ جواب دے دیجئے کہ بھینس کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بھینس کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یقیناً آپ اسے جائز کہتے ہیں اور میں بھی جائز کہتا ہوں، تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ جاموس کا لفظ قرآن اور حدیث میں لا کر بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ بھینس کھانا جائز ہے، اس طرح کا جملہ مجھے لا کر دکھا دیں، میں دیوبندیت چھوڑ دوں گا۔ دوسرا آسان سوال میں آپ سے کرتا ہوں جو کہ آپ کے ساتھ روزانہ پیش آتا ہے، یہ جو آپ ویڈیو شوٹ کراتے ہو، ویڈیو ریکارڈنگ کراتے ہو، ویڈیو میں آتے ہو، تو قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے بتاؤ کہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ یہ ان دو سوالوں کا جواب آپ دے دو کہ بھینس کھانا جائز ہے، اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا ہو، اور ویڈیو شوٹ کرانا جائز ہے، اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا ہو۔ ان دو سوالوں کے جوابات آپ مجھے دے دو، میں دیوبندیت چھوڑ دوں گا۔ اور چون چرا ادھر ادھر کی باتیں مت کرنا، صرف قرآن اور حدیث ہی کا جملہ لا کر دینا۔ قیامت آ سکتی ہے، صبح قیامت آ سکتی ہے، لیکن محمد علی صاحب کا جواب نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے جو قرآن حدیث اجماع قیاس اور اسی طرح ان سے نکلے ہوئے مسائل پر جو عمل پیرا ہونے کو کہا ہے، ایسے ہی نہیں کہا ہے۔ قرآن حدیث ہی سے ساری چیزیں نکلی ہوئی ہیں۔ قرآن حدیث سمندر ہے اور اس سے نکلی ہوئی نہریں ہیں، تو بھائی تو سمندر کرتے ہیں اور نہروں سے پانی پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو سمندر سے پیتے ہیں، حالانکہ پچھلے دروازے سے نہروں ہی سے پی رہے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو محمد علی مرزا صاحب تک ضرور پہنچائیں گے اور ان دو سوالوں کا جواب ان سے طلب کریں گے، اس کے بعد پھر اکابرین علماء دیوبند پر وہ بات رکھنے کے قابل رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔